کسی عورت نے یوں کہا، یعنی اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس نے یوں کہا اگر اللہ تعالیٰ سچا ہے تو میرا بیٹا مجھے لوٹا دے واپس، تو ہی میں نماز بھی پڑھوں گی، تو اس کہنے والی پر کیا حکم لگے گا؟ اس کا خلاصہ فرما دے جزاکم اللہ خیرہ۔ تو اسلام سے خارج ہو گئی نماز، تو اس پر فرض رہی کب جو یہ پڑھے گی؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو انہیں سچا ہے تو اس کو ہی تو شک ہوا نا کہ سچا ہے کہ نہیں ہے، تو جو شک کرے اللہ کے بارے میں اس طرح کہ معاذ اللہ وہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور زندہ کر دے، یہ شرط بھی لگائی اس نے کہ کر سکتا ہے تو کر دے، نعوذ باللہ، تو نماز پڑھوں گی، احسان کروں گی۔ تو اس عورت کو چاہیے کہ سمجھایا جائے پیار محبت سے کہ سب کو مرنا ہے، اور وہ توبہ کرے، نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو۔ وہ ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہا کہ آپ پہاڑ سے جمپ لگا دیں، اللہ بچا لے گا آپ کو، تو آپ نے فرمایا اللہ تو بے شک بچانے پر قادر ہے، لیکن میں اپنے رب پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے اس کا امتحان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک قصہ سمجھانے کے لیے میں نے پڑھا تھا کہ ایک عورت کا بیٹا مر گیا، وہ بالکل وہ اوسان اس کے خطا ہو گئے، اور وہ مطلب عقل دے بیٹھی۔ اب یہ اس پر اس نے قابض ہوئی، بولا میں میرے بیٹے کو دفنانے نہیں دوں گی، میں رکھوں گی اس کو اپنے پاس۔ اب لوگ بڑے سمجھا، مانتی نہیں تھی اس کو، دماغ اس کا خراب ہو گیا، نہیں چھوڑوں گی اس کو، جانے نہیں دوں گی قبر میں۔ اب کوئی سمجھدار آدمی تھا، اس نے اس سے کہا کہ بڑی بھی میں اس کو زندہ کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں کسی ایسے گھر سے پانی لا کر دیں مجھے جس پر میں دم کر کے اس پر چھڑکوں، اور وہ گھر ایسا ہو پانی دینے والوں کا کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی مرا ہی نہ ہو، اس گھر میں سے کبھی کسی کی موت نہ ہوئی ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، ابھی لائی میں، تو یہ گئی پڑوسیوں کے گھر پہ کہ آپ پانی دیجئے، لیکن ٹھہریے کبھی آپ کے یہاں کوئی میت تو نہیں ہوئی؟ تو کہ ہاں ہمارے دادا جان کی وفات اسی گھر میں ہوئی تھی، ہاں تو پانی نہیں چاہیے۔ اب یہ گھومتے رہے تو کوئی بولتا میری ماسی مر گئی، کوئی میری امی مر گئی، کوئی میرا بیٹا مر گیا، اب پوتا مر گیا۔ اب ہر گھر میں سے کچھ نہ کچھ یہ پتہ چلتا کہ ایک یا دو یا کئی اموات ہوئی ہیں، کہیں سے پانی نہیں لا سکی ہو۔ اب جب پانی کہیں نہیں ملا نا، اس کی عقل ٹھکانے آئی کہ جب سب کے گھر میں موت ہو سکتی تو میرے گھر پہ کیوں نہیں ہو سکتی، اور اس نے وہ دفنانے کی اجازت دے دی۔ تو بہرحال اگر یہ موتیں نہ ہوتی، جس کو موت نہیں آتی یہ زندہ رہتا ہے، رہ گیا بوڑھا ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپے کی زندگی بھی ایک امتحان ہے، بستر پہ آ گیا، اب محتاج ہو گیا، نہ یہ پیشاب کر سکتا ہے نہ کچھ، سب بستر پہ ہو رہا ہے، تو اس کی زندگی کیسی؟ اس طرح کی محتاجی کی۔ اچھا سب کچھ یہ کرنے کے بعد کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو جب قرآن میں یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہماری آنکھیں قرآن کریم پر بند ہیں، جو فرمایا ایک ایک حرف حق حق حق، موت تو آئے گی، سب بھی مانتے ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے وہ موت کو مانتے ہیں، ایسی متفق علیہ یہ چیز ہے۔ تو اس لیے مطلب اس عورت کو ایسا کہنا جو ہے نا، اس کو سمجھایا جائے کہ ایسا نہ کہے، خدا نہ خواستہ، خدا تو قادر تو ہے نا زندہ کرنے پر۔ قیامت کے دن حشر ہوگا، لوگ اٹھیں گے قبروں سے، یہ کون اٹھائے گا؟ اللہ ہی تو اٹھائے گا۔ مردے زندہ ہوئے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیے بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بھی ہوئے ہیں، یہ معجزہ بھی اللہ نے عطا کیا ان کو۔ تو یوں مطلب یہ کہ ایسی واہیات اور کفریات نہیں بکنے چاہیے۔ کسی کی موت بھی بعض اوقات دوسروں کا ایمان لے جاتی ہے، بڑی یہ بھی کسی کی موت میں بھی بڑے امتحانات ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا ایمان محفوظ رکھے، اس عورت کو بھی توبہ کی سعادت بخشے۔